بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ترمذی شریف آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ سماعت فرمائیں اور اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، اپنے علم میں اضافہ کریں اور شیئر کر کے دوسروں تک پہنچا کر اپنا فریضہ جو ہے وہ پورا کریں، دین کی اشاعت و ترویج کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ آئیے حدیث نمبر 912، 913، 914، 915، 916 اور 917، یہ 6 حدیث آج کے اس درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اور 918، 912، 13، 14، 15، 16، 17 اور 18 یہ احادیث جو ہیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ میت کے حوالے سے چونکہ سلسلہ جاری و ساری تھا، غسل دینا، کفن دینا، یہ سارے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ حدیث سماعت فرمائے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین خوشبو مشک ہے، یعنی کہ میت کو خوشبو لگانا کیسا ہے تو یہ جائز ہے۔ حدیث نمبر 913، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشک کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری سب سے بہترین خوشبو ہے۔ اللہ اکبر۔ مشک ایک نادر اور قیمتی اور ہر دل عزیز خوشبو ہے۔ چین میں ایک خاص قسم کا خاص نسل کا ہرن پایا جاتا ہے، جس کے ناف میں سے اس کے تمام جسم کا خون جمع ہوتا ہے، جو خشک ہو کر جم جاتا ہے تو نافہ گر جاتا ہے، جس سے مشک برآمد ہوتا ہے۔ تو یہ مشک جو ہے اس کا استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا، ہاں یہ بھی بات ہے، جو بندہ غسل دینے والا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ میت کو غسل دیتا ہے تو وہ خود بھی غسل دینے کے بعد کیا کرے گا۔ حدیث نمبر 914، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا چاہیے اور اسے اٹھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، یعنی راوی کہتے ہیں میت کو۔ تو جو شخص میت کو غسل دے وہ غسل میت کے بعد خود بھی غسل کر سکتا ہے، اور جو لوگ غسل میت میں معاونت کریں وہ فراغت کے بعد وضو کر سکتے ہیں۔ تو میت کو غسل دینے کے دوران غسل دینے والے کے جسم پر چھوٹی چھوٹی چھینٹیں پڑ سکتی ہیں جو واضح طور پر معلوم نہیں ہوتی۔ اپنے جسم کی طہارت یقینی بنانے کے لیے غسل کر لینا بہتر ہے۔ جو لوگ میت کا غسل دینے کا تجربہ نہیں رکھتے، ان سے دوران غسل بے احتیاطی کی صورت پیش آنا قرینے قیاس سے اور غسل کرنے سے وسوسے اور شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ کون سا کفن دینا چاہیے؟ حدیث نمبر 915، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور انہی کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ حدیث نمبر 916، حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے بھائی کا ولی بنے تو اسے اچھے طریقے سے کفن دے۔ حدیث نمبر 917، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا، جس میں قمیص یا امامہ شامل نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔
حدیث نمبر 918 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب یعنی حضور کے چچا جان ان کو ایک چھوٹی چادر میں کفن دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، میت کے لیے افضل کفن کون سا ہے؟ کسی مخصوص کپڑے میں کفن دینا ضروری نہیں، جو کپڑا نیا یا صاف اور پاک ہو اس میں تکفین کی جا سکتی ہے۔ غسل میت کی طرح تکفین بھی فرض کفایہ ہے، تاہم سفید کپڑے میں کفن دینا افضل ہے۔ کفن کے حوالے سے شرعی ضابطہ یہ ہے کہ زندگی میں جس کپڑے کا زیب تن کرنا جائز ہو اس میں کفن دینا بھی جائز، یعنی ریشمی کپڑا استعمال کرنا تو زندگی میں بھی مردوں کو جائز نہیں ہے، تو پھر ریشمی کپڑے کا کفن دینا بھی جائز نہیں ہے۔ جس کپڑے کا پہننا مکروہ ہے اس میں کفن دینا بھی مکروہ ہے، اور جس کپڑے کا استعمال کرنا حرام ہے اس میں کفن دینا بھی حرام ہے۔ مثلا ریشمی کپڑے کا استعمال کرنا عورت کے لیے جائز لیکن مرد کے لیے حرام، لہذا ریشمی کپڑے میں عورت کی تکفین تو کی جا سکتی ہے لیکن مرد کے لیے حرام ہے، بشرطے کہ متبادل کپڑا دستیاب ہو۔ تو حضرات گرامی، مرد اور خواتین کے لیے کفن کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 کفن سنت، مرد کے لیے کفن سنت 3 کپڑے ہیں، تہبند، کرتا اور لفافہ۔ عورت کے لیے کفن سنت 5 کپڑے ہیں، تہبند، کرتا، اوڑھنی، سینہ بند اور لفافہ۔ اللہ رب العالمین کے محبوب کے غلاموں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، کفن کے حوالے سے چند فقہی مسائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بلا ضرورت کفن ضرورت سے کم کرنا مکروہ ہے، یعنی کپڑا بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن پھر کم کرنا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2 کپڑا اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد جو عیدین کے موقع پر زیب تن کرتا تھا اور عورت پہن کر مہکے جاتی تھی اسی کی مد مقابل قیمت کا ہونا چاہیے۔ کسی نے 2 کپڑوں میں میت کفن دینے کی وصیت کی تو جاری نہیں ہوگی بلکہ 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، اور اگر کسی نے زیادہ قیمتی کپڑے میں کفن دینے کی وصیت کی تو نافذ العمل نہیں ہوگی بلکہ میانہ روی کا اختیار کیا جائے گا۔ میت کی تکفین پرانے کپڑے سے بھی ہو سکتی ہے بشرطے کہ وہ دھلا ہوا اور صاف ستھرا ہو۔ اگر میت نے مال چھوڑا ہوا تو اس کا کفن اس کے ذمہ ہے جو زندگی میں اس کی کفالت کرتا تھا، اور اس نے مال نہ چھوڑا ہو تو اس کے ذمہ ہے، اور اگر ایسا شخص موجود نہ ہو تو اس کے کفن کا اہتمام بیت المال سے کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔